أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات پر محمد وعلى محمد. ولایت اور دین اس ذیل میں آپ کے سامنے اپنی حد تک کچھ بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس ذیل میں ولایت در حقیقت نام ہے جہاں آل محمد کی ولایت کی بات آئے. خداوند عالم کے حوالے یا خداوند عالم کی طرف نسبت کا میں نے عرض کیا تھا کہ ولی صرف خداوند عالم ہے، اور کسی کو ولی بنانا صرف خدا کے ہاتھ میں. کسی بھی انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی کو ولی بنائے، اور جس طرح کسی کو ولی بنانے کا حق کسی بھی انسان کو نہیں ہے، تو ولایت کا ختم کر دینا یا ولایت کا سلب کر دینا بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. نہ ہم کسی کو ولی بنا سکتے ہیں، نہ کسی سے ولایت کو ختم کر سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ آل محمد کی اہمیت، آل محمد کی عظمت
اور اس گھرانے کے احترام، عظمت، ان سے الفت، نسبت، محبت، ان ساری چیزوں کی اصل وجہ خداوند عالم کی ذات ہے. یعنی ہمارے ہاں معیار خداوند عالم کی ذات ہے. چونکہ آل محمد نے اپنے کو اللہ کی راہ میں فنا کر دیا، چونکہ آل محمد اللہ کے لیے وسیلہ بنے، چونکہ آل محمد اللہ کے لیے ذریعہ ہے، چونکہ اہل بیت وہ ہیں جن سے اللہ کے مقابلے میں وہاں تک پہنچنے کا کسی مخلوق کے لیے تصور نہیں ہے. جہاں تک اہل بیت نے اپنے کو پہنچایا ہے، جس حد تک اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، جتنا اللہ سے قریب ہوئے ہیں، جتنا اللہ سے نزدیک ہوئے ہیں، اتنی قربت کائنات میں کسی بھی مخلوق کے لیے قابل تصور نہیں ہے. لہذا آل محمد کے احترام، ان سے محبت، ان سے الفت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ ان کا رابطہ اللہ سے ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ مذہب اہل بیت میں، شیعت میں، آل محمد کے دین میں اصل ذات خداوند عالم کی ذات ہے. وہ انسان، وہ ذات، وہ چیز قابل احترام ہے، ماننے کے لائق ہے جس کا رابطہ اللہ سے ہو. اور پھر احترام، عزت میں جتنی ادھر سے قربت ہوگی اتنا ہی زیادہ احترام ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس سے نسبت ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس کی عزت ہوگی. اور جو جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی اس سے بغض ہوگا، اتنی ہی اس سے نفرت ہوگی، اتنی ہی اس سے دوری ہوگی. اور یہاں یہ بھی ایک جملہ عرض کر دوں کہ ہمارے مذہب اور دین میں کسی شخصیت کو معیار نہیں قرار دیا گیا ہے، کسی شخص کو معیار نہیں بنایا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فلاں ہے لہذا قابل محبت ہے اور فلاں ہے لہذا قابل نفرت ہے. نہیں، محبت اور نفرت کا معیار بھی خداوند عالم کی ذات ہے. جو جتنا اللہ سے نزدیک ہے وہ اتنا محبت کے لائق ہے، اور جو جتنا اللہ سے دور ہے وہ اتنا ہی نفرت کے لائق ہے. اگر ہمارے ہاں کچھ افراد سے محبت ہے، کچھ شخصیتوں سے محبت ہے، تو اس کی اصل وجہ خداوند عالم کی ذات ہے. چونکہ ان کا رابطہ اللہ سے ہے، چونکہ اللہ سے اتنا نزدیک ہے، لہذا یہ قابل محبت ہے. اور اگر کنہیں افراد سے نفرت ہے، کنہیں افراد سے بیر ہے، کنہیں افراد سے بغض ہے، تو ان سے نفرت و بغض کا معیار بھی خداوند عالم کی ذات ہے. چونکہ وہ افراد اللہ سے اتنا دور ہے لہذا قابل نفرت ہے. تو اصل محبت و نفرت کا معیار اللہ کی ذات ہے. یا یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ در حقیقت نسبت ہے خداوند عالم کی طرف، نسبت ہی احترام پیدا کرتی ہے، نسبت ہی کی بنیاد پر احترام ہوا کرتا ہے. اور یہاں یہ بھی بات پہنچنے کے بعد اپنے جوان بھائیوں کے لیے عرض کر دوں کہ در حقیقت ہمارے یہاں اگر کسی چیز کا احترام ہے تو صرف نسبت کا احترام ہے، ورنہ کسی شے کا احترام نہیں ہے، کسی ذات کا احترام نہیں ہے، کسی چیز کا احترام نہیں ہے. اگر کوئی چیز قابل احترام ہے تو نسبت کی بنیاد پر ہے، اگر کوئی شے قابل احترام ہے تو نسبت کی وجہ سے. ہمارے ہاں نہ تو کپڑے کا احترام ہے، نہ کاغذ کا احترام ہے، نہ لکڑی کا احترام ہے، کسی چیز کا احترام نہیں ہے. اگر احترام ہے تو تنہا نسبت کا ہے. وہی کپڑا دکان میں ہو تو قابل احترام نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر یہی کپڑا منسوب ہو جائے اب عبداللہ حسین کی طرف تو وہ قابل احترام ہو جاتا ہے. کاغذ کوئی بھی ہو قابل احترام نہیں ہوتا ہے، لیکن یہی کاغذ کسی زری میں لگ جائے تو قابل احترام ہو جاتا ہے. کوئی لکڑی قابل احترام نہیں ہوتی ہے، لیکن یہی لکڑی اگر نسبت پیدا کر لے تو وہاں احترام پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہمارے یہاں کسی چیز کا احترام ہے تو نسبت کی بنیاد پر. آج اگر دنیا اعتراض کرتی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت عرض کر دوں کہ عزاداری کی مخالفت کوئی ایسا انسان نہیں کرتا ہے جس کی نگاہوں میں اللہ کی عظمت ہو. عزائے امام حسین کی مخالفت ہرگز کوئی ایسا انسان نہیں کرتا ہے جس کو نبی کریم سے الفت ہو. عزاداری امام حسین کی مخالفت وہی کرتا ہے جس کا رشتہ یزید سے ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے، کبھی بھی اولاد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ اس کے قاتل باپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آئے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ ہر مسلمان عزائے حسین برپا کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر مسلمان عزاداری کرتا ہوا نظر آتا
آتا ہے ہر فرقے سے نسبت رکھنے والا، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا یا حسین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نہ یہاں سنی کی قید ہے، نہ شیعہ کی قید ہے، نہ مسلمان کی قید ہے، نہ ہندو کی قید ہے۔ جو بھی انسان ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے وہ نام حسین لیتا ہے، جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے وہ عزاداری امام حسین کرتا ہے، جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے وہ آج ذکر کربلا کرتا ہے۔ مخالفت وہی پائی جاتی ہے کہ جہاں وہ رشتے ملتے ہیں جنہوں نے کربلا کے اس واقعے کو رونما کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نسبت کی بات ہے، نسبت ہی احترام لاتی ہے، اور آج جتنی چیزوں کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں نسبت کی وجہ سے، علم کا احترام ہے، تعزیہ کا احترام ہے، ذوالجناح کا احترام ہے، حتی جانور کا احترام ہے، تو نسبت کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ در حقیقت کسی بھی چیز میں اگر اثر پیدا ہوتا ہے دو چیزیں ہر شے میں پائی جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ایک جسم ہے، لیکن کیا جسم کے اثرات ہوتے ہیں؟ مثلا ہاتھ ہل رہا ہے، زبان چل رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ کب تک جسم کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں؟ جسم آپ کے سامنے ہے، اس جسم کا اثر کب تک ہوگا؟ جب تک اس جسم کے اندر روح پائی جاتی ہو۔ ابھی یہ جسم سے روح نکل جائے تو جسم تو ہوگا لیکن اس کا اثر باقی نہیں رہے گا۔ جسم تو باقی ہے لیکن اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ گویا اثر روح میں ہوتا ہے، اور اگر اثر پایا جا رہا ہے اس کا مطلب روح ہے، اور اگر اثر نہ پایا جا رہا ہو تو صرف جسم ہے، روح نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے لیے قابل احترام ہے، میں نے کہا نسبت ہی نہیں بلکہ در حقیقت یہی روح ہے۔ اور پھر یہ جسم اثرات بھی رکھتے ہیں، کوئی اور کپڑا آپ کو شفا نہیں دے گا، کوئی اور علم آپ کو، کوئی اور لکڑی آپ کو شفا نہیں دے گی، لیکن وہ کپڑا جو حسین ابن علی سے منسوب ہو جاتا ہے، وہ تعزیہ جو امام حسین سے منسوب ہو جاتا ہے، وہ زری لکڑی کی جو امام حسین سے منسوب ہو جاتی ہے، اس کے اندر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک دو نہیں، لاکھوں کروڑوں واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر ان جگہوں پر آ کر لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ان جگہوں پر آ کر لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، ان جگہوں پر آ کر لوگ اپنی منتیں مانتے ہیں اور ان کی پوری ہوتی ہیں۔ یعنی در حقیقت ان کے اندر جو روح ہے وہ اثر پیدا کرتی ہے، وہی روح اس کے اثرات کو رکھتی ہے۔ اور اگر یہ روح نہ ہو، جسے میں نے کہا نسبت، تو اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ روح نہ ہو تو اس کے اندر کوئی اثر نہ پایا جائے، یعنی اگر اس کے اندر نسبت نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال یقیناً ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جسم کا اثر نہیں ہوتا ہے، روح کا اثر ہوتا ہے، اور اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ فلاں جسم کا اثر ہے یا نہیں ہے تو خود اثرات دلیل کرتے ہیں کہ روح پائی جا رہی ہے، لیکن اگر اثرات نہ پائے جا رہے ہوں تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ شاید روح نہیں ہے۔ ان زرین، تعزیہ، علم، ذوالجناح، ان سب کے اثرات دلیل ہے کہ نسبت ہے، اور اگر نسبت ختم ہو جائے تو پھر اثر نہیں باقی رہے گا۔ اور یہاں رک کے ایک جملہ اور عرض کروں کہ در حقیقت روح ہی اثر ڈالتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے اور گناہوں سے دوری کا سبب ہوتی ہے، نماز برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ الحمدللہ سب محفوظ ہے، لیکن بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، غلطیاں بھی کر رہا ہے۔ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائیوں میں پڑھ بھی جاتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کبھی کبھی ہم سے غلطیاں اور گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے جب کہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے تو یقیناً قرآن کی بات صحیح ہے۔ پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ نماز ہے لیکن گناہ پائے جا رہے ہیں، نماز ہے لیکن برائیاں پائے جا رہی ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ نماز کا ایک اثر ہے برائیوں سے روکنا۔ میں نے کہا کہ اثر کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر روح پائی جاتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تنہا جسم میں نماز اثر نہیں رکھے گی، تنہا شکل نماز اثر نہیں رکھے گی، تنہا رکوع سجدہ کر لینا اثر نہیں رکھے گا۔ اگر نماز کا ایک اثر یہ ہے کہ برائیوں سے روکتی ہے تو وہی نماز برائیوں سے روکے گی جس کے اندر روح نماز پائی جاتی ہو۔ اگر روح نماز نہ ہو تو شکل نماز تو ہوگی لیکن یہ برائیوں سے نہ روک رہی ہوگی۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔
نماز پڑھنے کے بعد ہم برائیوں اور گناہوں سے بچ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز میں روح نماز ہے۔ لیکن اگر نماز کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہو، میں اس لیے یہاں تک لایا ہوں کہ اگر نماز اپنا اثر رکھتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عبادت کہا جاتا ہے، اور ہر عبادت کا اثر ہوتا ہے۔ جو بھی عبادت ہو وہ اثر رکھے گی۔ میں نے درمیان میں جملہ کہا تھا کہ در حقیقت یہ ہماری عزاداری میں رسم نہیں، عبادت ہے۔ یہ عزائے حسین بھی عبادت ہے، یہ ذکر ابا عبداللہ بھی عبادت ہے، یہ فرش عزا پر بیٹھنا بھی عبادت ہے، یہ ماتم و سینہ زنی بھی عبادت ہے۔ اگر عبادت کا اثر ہوتا ہے تو پھر عزاداری کا بھی اثر ہونا چاہیے۔ اگر ہر عبادت کا اثر ہے تو اس عزائے حسین کا بھی اثر ہونا چاہیے۔ اگر ہر عبادت کا اثر ہے تو مجالس عزا کا بھی اثر ہونا چاہیے۔ اگر اثر ہے تو اثر ظاہر میں ہونا چاہیے، تنہا زبان سے کہہ دینے سے اثر نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اثر اس وقت ہوتا ہے جب روح پائی جائے، تنہا جس میں نماز اثر نہیں رکھے گا جب تک روح نماز نہ ہو، اسی طرح عزاداری بھی اثر نہیں رکھے گی جب تک روح عزاداری نہ ہو۔ جب عزاداری کے ساتھ روح عزاداری آئے گی تب یہی عزاداری ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی اثر اس وقت ہوگا جب روح پائی جائے۔ اس عزاداری امام حسین کا اثر اس وقت ہوگا جب اس کی روح ہو، اور کم از کم اتنا کہنے کا حق ہے کہ اگر روح نماز خدا کی مرضی ہے، روح نماز خدا کی خوشنودی ہے، روح نماز خدا کے لیے عمل انجام دینا ہے، تو پھر عزاداری امام حسین کا مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی روح بھی ضروری ہے تو روح عزاداری اللہ کی خوشنودی ہوگی، روح عزاداری حسین کی مرضی ہوگی، روح عزاداری امام حسین کے لیے عمل انجام دینا ہوگا، روح عزاداری ہمارا یہ کام سید کونین کے لیے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہماری عزاداری حسین کے لیے ہو، اگر ہماری عزاداری سیدہ کے لیے ہو، اگر یہ ہماری عزاداری اللہ کے لیے ہو، تو پھر ہر وہی کام ہوگا جو سیدہ کو پسند ہوگا، پھر ہم وہی کام کریں گے جو حسین کو پسند ہوگا، پھر ہم وہی کام کریں گے جو علی کو پسند ہوگا۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے حسین کے لیے ہم کر رہے ہیں تو وہ کام کریں گے جو حسین کو پسند ہو۔ یعنی جب تک ہم کو اپنے کاموں میں یقین نہ ہو جائے کہ یہ حسین کو پسند ہے یا نہیں پسند، اس وقت تک ہم عمل انجام نہیں دیں گے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ سیدہ کو کیا اچھا لگتا ہے۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری مرضی کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ حسین کی مرضی کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا پسند ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آقا حسین کو کیا پسند ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے تو ظاہر سمجھتے ہیں کہ جب روح ہے عزاداری امام کی مرضی ہو، روح ہے عزاداری شہزادی کونین کی رضا ہو، روح ہے عزاداری ان کی خوشی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان سارے کاموں میں ان کی خوشی کا خیال کرنا ہے۔ اور یہاں پر پہنچ کے جملہ کو جب روح ہے عزاداری ان کی خوشی ہے تو پھر یہ عزائے امام حسین ذرہ برابر ہمارے درمیان اختلاف کا سبب نہیں بنے گا بلکہ اتحاد و اتفاق کا سبب بنے گا۔ اگر یہ روح عزاداری جناب سیدہ کی مرضی اور خوشی ہو تو عزاداری کا ہر عمل حسینیوں کے درمیان آپس میں قربت کا سبب بنے گا، دوری کا سبب نہیں بنے گا۔ اگر کہیں پر عزائے امام حسین کے نام پر، مجلس کے نام پر، جلوس کے نام پر، علم کے نام پر ہمارے درمیان اختلاف ہو رہا ہو، ہمارے درمیان دنیا پیدا ہو رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے روح رضا کو نہیں پہچانا ہے، ہم اپنی مرضی کے لیے کام کر رہے ہیں، سیدہ کی مرضی کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اگر سیدہ کی مرضی سامنے ہوگی تو کبھی بھی حسین کا چاہنے والا دوسرے حسینی سے اپنے کو دور نہیں سمجھے گا بلکہ قریب و نزدیک سمجھے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ عزاداری کا مطلب ہی ہے کہ حسینیوں کے درمیان اتحاد ہو جائے، عزاداری کا مطلب ہی ہے کہ حسینی ایک ہو جائے، عزاداری کا مطلب ہی ہے کہ علی کے چاہنے والوں کے درمیان اتحاد و اتفاق ہو جائے، عزاداری کا مطلب ہی ہے کہ اگر دشمن اہل بیت یہ چاہتا ہے کہ علی کے چاہنے والے ایک نہ رہنے پائے تو عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اہل بیت اپنی تمنا کو پورا نہ کر پائے۔ عزائے امام حسین کا مقصد ہی ہے کہ ہمارے درمیان دوریاں ختم ہو جائیں۔ اور جو میں نے نسبت کی بات کی ہے، جملہ اور اس کہ اگر ہمارے نسبت کا احترام ہے اور ہر مومن نسبت کا احترام کرتا ہے، کوئی بھی مومن کسی منسوب چیز کی بے احترامی کو برداشت نہیں کرتا ہے،
لکڑی اور کاغذ اور قلم اور جتنی چیزیں یہ ساری ہیں، حتیٰ ذوالجناح جو جانور ہے، ہم کیوں احترام کرتے ہیں؟ نسبت کی وجہ سے. اور حتیٰ سوچنے کی چیز ہے کہ اگر ان چیزوں پر جن کا ہم احترام کرتے ہیں، چومتے ہیں، پہلی چیز ہے کہ اس احترام اور بوسہ دینے اور چومنے اور عزت کرنے میں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ چھوٹا علم ہے تو زیادہ ہم احترام کرتے ہیں، بڑا علم ہے زیادہ احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. چونکہ چھوٹے علم میں بھی نسبت ہے لہذا اس کا بھی احترام ہے، بڑے علم میں بھی نسبت ہے اس کا بھی احترام ہے. ایسا نہیں کہ وہاں ہم زیادہ احترام کرتے چونکہ بڑا علم رکھا ہوا ہے یہاں چھوٹا علم رکھا کم نہیں. نسبت کا احترام ہے، جب نسبت کا احترام ہے جہاں بھی نسبت ہوگی اس کا احترام کریں گے. البتہ ایک جگہ فرق پایا جاتا ہے، جہاں نسبتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں احترام زیادہ ہوتا ہے. ایک علم آپ یہاں بازار سے خرید کے لائیے، اسے علم کا بنا لیجیے، آپ اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن ایک علم آپ سرکار عبداللہ حسین کے روزے سے لے آئیے، بھائی کپڑا یہ بھی ہے کپڑا وہ بھی، لیکن اس کا احترام زیادہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نسبت زیادہ پائی جاتی ہے. جہاں نسبتوں میں زیادتی ہوتی ہے وہاں احترام میں زیادتی ہوتی ہے، ورنہ چھوٹے اور بڑے سے نہ احترام میں کمی آتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. اور ایک اور جملہ عرض کروں، جہاں احترام کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اور کوئی بھی بے عزتی برداشت نہیں کرتا ہے، توہین برداشت نہیں کرتا ہے. مثلا اگر کسی علم پہ مثال کے طور پر کوئی دھپا لگ جائے تو کیا اس کی بے احترامی آپ کریں گے؟ اس کی توہین کریں گے یا اس کی توہین و بے احترامی کو برداشت کریں گے؟ یا کوئی لکڑی ہے گلی میں لگی ہوئی لکڑی ٹوٹ جائے تو کیا ٹوٹنے سے آپ اس کی بے احترامی کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں؟ نہیں، ٹوٹنے یا دھپا لگنے سے احترام میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ جب تک نسبت پائی جاتی ہے احترام کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک لکڑی سے نسبت ہو جائے، ایک کاغذ میں نسبت پیدا ہو جائے، حتیٰ لکڑی و کاغذ ہی نہیں، کپڑا ہی نہیں، بلکہ ایک جانور بھی منسوخ ہو جائے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. یعنی اگر لکڑی میں احترام ہو گیا تو ہم احترام کرتے ہیں، نسبت ہو گئی. اگر کاغذ میں نسبت ہو گئی تو احترام کرتے ہیں، کپڑے میں نسبت ہو گئی تو احترام کرتے ہیں، جانور میں نسبت ہو گئی تو احترام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو نسبت سے قابل احترام ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کسی انسان کی طرف نسبت پیدا ہو جائے، بھائی اگر لکڑی امام حسین سے منسوب ہو گئی تو ہم احترام کر رہے ہیں. ایک انسان میں امام حسین سے منسوب ہو گیا کہ آپ قابل احترام نہیں ہوگا. اگر ایک کاغذ امام علی سے منسوب ہو جائے تو قابل احترام ہو جاتا ہے. ایک انسان اگر امام علی سے منسوب ہو جائے تو قابل احترام نہیں ہوگا. ایک جانور اگر اہل بیت سے منسوب ہو جائے تو وہ تو ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے. ایک مرد مومن اگر آل محمد سے منسوب ہو جائے تو کیا قابل احترام نہیں ہے؟ نہیں، مومن کا احترام اس کی ذات کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، مومن کی بنیاد اس کی شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، مومن کا احترام اس کے جسم کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، مومن کا احترام نسبت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر نسبت کی وجہ سے لکڑی، کپڑا، کاغذ اور جانور قابل احترام ہو جاتا ہے تو اسی نسبت کی وجہ سے ایک مرد مومن بھی قابل احترام ہو جاتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد آل محمد. بھائی یہ کون سی منطق ہے کہ ہم کاغذ میں تو احترام کے قائل ہیں، جانور میں تو احترام کے قائل ہیں، لکڑی میں تو احترام کے قائل ہیں، لیکن ایک جاندار کے لیے احترام کے قائل نہیں ہے. اس کی ہم احترامی کو جائز نہیں سمجھتے، جو حق ہے نہ سمجھنا چاہیے. لیکن کیا ایک مرد مومن کی احترامی ہمارے لیے جائز ہو جائے گی؟ اس کی توہین ہمارے لیے جائز ہو جائے گی؟ حتیٰ میں نے کہا کہ اگر اس کے اوپر دھپا لگ جائے، ٹوٹ جائے، تب بھی اس کے احترام میں کمی نہیں آتی ہے. مظاہر ہو سکتا ہے کوئی کمی پائی جائے تو کمی کی بنیاد پر احترام میں کمی نہیں آئے گی جب تک اس کے اندر نسبت پائی جاتی ہے. تنہا اپنی زبان سے ولایت کا نام لے لینا کافی نہیں ہے، تنہا اپنی زبان سے محبت اہل بیت کا دم بھر دینا کافی نہیں ہے. احترام تو اس وقت ہے کہ ہم ہر اس مومن کا احترام کرتا ہو جس کے دل میں محبت علی پائی جاتی ہو. اصل ولایت تو اس وقت ہے کہ ہمارے دل میں ہر اس انسان کی محبت آ جائے جس کے دل میں ولایت آل محمد پائی جاتی ہے. اصل محبت کا معیار تو اس وقت ہے کہ ہم اس انسان کی محبت کے قائل ہو جائیں جو حسین ابن علی سے منسوب ہو گیا ہے. نہیں، اگر احترام ہے تو بھائی یہاں بھی ہونا چاہیے. اگر احترام ہو تو ہم یہاں بھی احترام کے قائل ہوں. کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ یہاں ہم احترام کے قائل نہیں رہتے؟ کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم ایک مومن کی بھی احترام نہیں کر دیتے؟ میں نے کہا کہ حتیٰ احترام میں چھوٹے بڑے کا بھی فرق نہیں، جہاں بھی نسبت ہوگی وہاں احترام ہوگا. البتہ یہ حق ہے کہ اگر نسبتیں بڑھتی ہیں تو احترام بڑھتا ہے. اگر آل محمد سے تنہا محبت کی نسبت ہو تو ایک نسبت ہے، لیکن اگر کہیں علم اہل بیت کی بھی نسبت ہو،
کہیں لباس اہل بیت بھی منسوب ہو رہا ہو تو وہاں احترام بڑھے گا. ایک مرد مومن کا احترام آل محمد سے نسبت کی وجہ سے اور ایک عالم دین کا احترام مومن ہونے کی بنیاد پر بھی ہے اور آل محمد کا علم ہونے کی بنیاد پر بھی ہے. ہمارے لیے اگر نسبت کے قائل ہے کہاں لکڑی کاغذ کا احترام نہ کرے بلکہ اپنا مزاج بنائے کہ ہر مرد مومن کا احترام ہمارے دل میں آ جائے, ہر مرد مومن کے احترام کو ہم سیکھ لیں. اور میں نے جملہ کہا کہ حق ہے. آج انصاف سے بتائیے شہزادی کی تمنا کیا ہے, انصاف سے بتائیے امام علی کی تمنا کیا ہے, انصاف سے بتائیے امام زمانہ کی تمنا کیا ہے. ان افراد کی تمنا یہ ہے کہ جو ہمارا نام لیوا ہے وہ مل کر رہے. آپ کے سامنے امام علی کی وصیت ہے, آخری وقت کی وصیت جو امام علی نے فرمائی کیا جملہ تھے. یہی تو فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے, یہی تو فرمایا تھا تمہارے درمیان دنیا نہ پیدا ہونے پائے, یہی تو فرمایا تھا تم سب مل کے رہنا. یہ کس سے کہا تھا؟ یا غیروں سے کہا تھا؟ یہ کس سے کہا تھا؟ یہی تو جملہ تھا من بلغہ کتابی, جس تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے. صرف اپنے دور کے لیے وصیت نہیں کی تھی بلکہ امام علی نے ہر زمانے کے لیے وصیت کی. کم از کم ہماری نگاہوں میں امام علی کی وصیت کا تو احترام ہو. آج ہم اگر زندگی میں اپنے باپ کا احترام نہ کریں تو کم از کم اس کی وصیت کا احترام کرتے ہیں. اپنے عزیزوں کی وصیت کا تو خیال ہوتا ہے. کیا امام کی وصیت کا احترام کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا امام کے وصیت نامے کا خیال کرنا ضروری نہیں ہے؟ امام یہ فرما رہے کہ میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں, دیکھو اختلاف پیدا نہ ہونے پائے, میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اگر کسی طرح کی دوری پیدا ہو جائے تو اس دوری کو ختم کر کے آپس میں اتحاد قائم کر لینا. کہ امام نے وصیت کی ہے. جب امام نے وصیت کی ہے تو امام کی تمنا ہے, اور جب امام کی تمنا ہے تو جو دشمن امام ہے اس کی تمنا کیا ہوگی, جو دشمن اہل بیت ہے اس کی تمنا کیا ہوگی. اگر آل محمد کی تمنا یہ ہے کہ اختلاف نہ ہونے پائے, اتحاد رہے, تو دشمن اہل بیت کی تمنا یہ ہوگی کہ آپس میں اختلاف رہے, اتحاد نہ ہونے پائے. اب یہ تو ہم کو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی تمنا کو پورا کرنا ہے. یہ تو ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ آل محمد کی تمنا کو پورا کریں گے یا دشمنان آل محمد کی تمنا کو پورا کریں. نہیں, اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں علی کی تمنا کو پورا کرنا ہے. اور میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اگر ہم نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہے, شاید چھوٹا منہ بڑی بات ہو, اگر ہم نے کوئی بھی ایسا عمل انجام دیا ہے, کوئی بھی ایسا فعل انجام دیا ہے, کوئی بھی ایسی بات کہی ہے جس کی وجہ سے علی کے چاہنے والوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے, تو تنہا ہم نے اختلاف نہیں ڈالا ہے بلکہ علی ابن ابی طالب سے خیانت کی ہے. در حقیقت مومنین کے درمیان اختلاف ڈالنا دین علی سے خیانت ہے. ہم یہ کوشش کریں کہ اگر دشمنوں کی تمنا اختلاف ہو تو ہماری تمنا یہ ہو کہ آپس میں اتحاد ہو. اور عزیزوں, جہاں نسبت کے احترام کی بات آئی, یہ تو آل محمد نے طریقہ بتایا ہے. حتیٰ نسبت میں جہاں شخصیت کی بات بھی نہیں ہے, اس حد تک آل محمد نے تاکید کی ہے کہ نسبت کے سلسلے میں چھوٹا بڑا بھی نہیں, نسبت کے سلسلے میں امیر و غریب بھی نہیں ہے, نسبت کے سلسلے میں عالم و جاہل بھی نہیں ہے. آل محمد سے نسبت میں یار جس کی جتنی نسبت ہوگی اتنا زیادہ قابل احترام ہوگا. اور پھر یہیں پر پہنچ کر بچوں کے لیے جملہ بھی عرض کر دو, ایک واقعہ کہ آل محمد کیا نسبت کا احترام ہے. آل محمد ہرگز یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنا ہے. ایک عالم دین کا واقعہ ہے, ایک صلوات پڑھی محمد آل محمد. عالم دین کا نجف میں کہ وہ عالم دین روزانہ اپنے گھر سے جہاں پر درس دیتے ہیں, درسگاہ ہے یا امیر المومنین کی بارگاہ, روزانہ جاتے تھے. تب وہ دیکھتے تھے کہ راستے میں ایک مزدور وہ گزرتا ہوا دکھائی دیتا تھا. تب وہ شروع میں اس نے سلام کیا. ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی طریقہ اور مومن کی پہچان, مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب کسی مومن کو دیکھتا ہے تو سلام کرتا ہے. کہ در حقیقت ایک اسلامی پہچان ہے, ایک ایمانی پہچان ہے. میں نے اس نے کہا تھا کہ امام حسین نے فرمایا ہے کہ من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ, جب تک کوئی تم سے سلام سے ابتدا نہ کرے تو اس کا جواب نہ دو. یہ گویا امام نے فرمایا, گویا سلام انسانیت کی پہچان ہے, اسلام کی پہچان ہے. سلام کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تمہاری سلامتی چاہتے ہیں. تو سلام کیا اس نے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن, 2 دن
اب مستقل یہی طریقہ تھا کہ وہ سلام کرتا تھا اور عالم دین ظاہر سی بات ہے جواب دیا، گزر گئے، اسی سلام میں آپس میں دوستی ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات روز وہ ملتا ہے، سلام کرتا ہے، یہ جواب دیتے ہیں، حال احوال، دوستی ہو گئی۔ ایک دن جب عالم دین اپنے گھر پہنچے تو دیکھا ایک پرچہ رکھا ہوا تھا، بتایا کہ کوئی دے دیا ہے، اس پرچے میں لکھا تھا میں بھائی فلاں غریب ہوں، 400 روز ملتا ہے، مزدور ہوں، اور فلاں جگہ پر آپ آ جائیے۔ کہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے ہم بعض لوگوں کا احترام اس کے ظاہر کو دیکھ کے کرتے ہیں، سامنے کیا ہے، لیکن آل محمد کیا یہ نہیں ہے کہ سامنے کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ آل محمد دیکھتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے یہاں دوسری چیزیں معیار ہوں گی، لیکن اللہ کے ہاں کتنا اللہ کا خیال ہے وہ معیار ہے۔ جب انہوں نے پرچہ دیکھا، ایڈریس لکھا ہوا تھا قبرستان کا، وہ عالم الدین پرچہ لے کر پہنچے، اس قبرستان میں دیکھا کہ کونے میں ایک صاحبان ڈالے ہوئے، اس کے اندر وہ غریب لیتا ہوا ہے۔ وہاں تک پہنچے، دیکھا کہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، کیونکہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میرا آخری وقت ہے، میں نے چاہا کہ کچھ وصیتیں آپ سے کر دوں، اس لیے میں نے آپ کو رحمت دی ہے۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے۔ اس نے کہا کہ چونکہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے۔ عالم دین تو انہوں نے سمجھایا کہ نہیں چلو ہم ڈاکٹر کو دکھا دیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ نہیں ہمیں جانا ہے، ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، بس کچھ وصیتیں جو سن لیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، چلو علاج کرو، ڈاکٹر کو دکھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں یہ چھوڑیے، مجھے تو جانا ہے، آپ بس وصیتیں سنیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے یقین سے کہہ رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا بھائی تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے؟ اس نے ٹالنا چاہا، نہیں جانے دیجیے۔ جب انہوں نے اصرار کیا، عالم تھے، بھائی کیسے تم کو اتنا یقین ہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارا وقت آ گیا، ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے آقا اور مولا نے فرمایا ہے۔ پوچھا کون آقا مولا؟ اس نے کہا کہ زمانے کے امام۔ جیسے یہ جملہ سنا ایک تعجب سے، ظاہر سی بات ہے کہ کیسے امام نے فرمایا، کیا تمہارے امام سے ملاقات ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ چونکہ جا رہا ہوں لہذا آپ سے ظاہر کر رہا ہوں۔ ہاں اللہ نے توفیق ہمیں دی۔ اب تشویش بڑھی، کیسے تمہارے امام سے ملاقات ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں امام سے ملتا رہتا تھا۔ اب ظاہر سی بات جب امام سے ملتے رہتے ہیں، کیا تم نے عمل انجام دیا؟ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم کوئی عمل انجام دیں۔ کیسے امام سے ملتے تھے؟ اس نے پھر جو اپنا درد دل یا اپنا واقعہ بیان کیا، اس نے کہا کہ جب میں جوان تھا، جوانی میں میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکوں۔ اگر درمیان میں کسی دن وقت عرض کروں گا، یہ یقین رکھیے کہ امام پردے غیب میں نہیں ہے۔ عام طور پر کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ امام کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، امام کسی گوشے میں، ہرگز گوشے میں نہیں ہے۔ اگر یہیں پر پردہ ڈال دیا جائے تو یہ کیسے فیصلہ ہوگا کون پردے میں؟ کیسے معلوم ہوگا کون پردے میں؟ ہم پردے میں یا آپ پردے میں؟ امام پردے میں نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ اسی دنیا میں بہت سے ایسے خوش قسمت افراد ہیں جو اپنے زمانے کے امام کا دیدار کرتے ہیں۔ محبت امام کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنے کو اس لائق بنا لینا کہ وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں جو ہمارے اور امام کے درمیان ہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس حجاب کو ختم کر لینا جو ہماری آنکھوں پر پڑا ہوا۔ سوال کر لیا کیسے تم امام تک پہنچے؟ اس نے کہا کہ نوجوانی میں شوق تھا، جذبہ تھا، جتنے جتن ہو سکتے تھے میں نے کیا ہے امام سے ملاقات، جو کر سکتا تھا میں نے ملاقات کے لیے امام سے کیا ہے۔ کہتا ایک دفعہ قسمت نصیب ہو گئی کہ مجھے امام کی ملاقات ہوئی، اور جب امام سے ملاقات ہوئی تو میں نے ایک سوال کیا امام سے کہ آقا ممکن ہے کہ یہ شرف دوبارہ مجھے نصیب ہو جائے؟ ملاقات ہوئی ہے، سوال کر لیا کہ آقا کیا ممکن ہے نوجوانی میں، کیا ممکن ہے کہ یہ شرف مجھے دوبارہ نصیب ہو جائے؟ امام نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں ممکن؟ مولا شرط کیا ہے؟ کہا صرف ایک شرط ہے۔ کہا آقا وہ شرط کیا ہے؟
امام نے فرمایا صرف گناہ نہ کرو. اس کا جملہ ہے کہ اس وقت سے آج تک میں نے اپنی شرط پہ عمل کیا، امام نے اپنی شرط پہ عمل کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ در حقیقت اگر محرومیاں ہیں، اگر بعض مسائل مشکلات ہیں، ادھر سے کمی نہیں ہے. یہ کبھی احساس نہ ہو کہ ادھر سے کسی کمی کا تصور ہے، ہرگز نہیں. کمی اپنی طرف سے ہے، کمی ہماری طرف سے. عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی طرف سے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی طرف سے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے، جملہ عرض کروں، یہاں معاملہ یہ کہ وہ تو تیار ہے کہ کوئی اپنے کو اس لائق بنا کے ہماری بارگاہ میں آئے تو ہم اسے عطا کر دیں. وہ تو عطا کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آل محمد اپنے چاہنے والوں کے اوپر کرم و عطا کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کسی طریقے سے ہماری بارگاہ میں آ جائے، ہم اسے عطا کر دیں. یہ ہمیں کبھی کبھی توفیق نہیں ہو پاتی کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں آ جائیں. یہ ہمیں کبھی کبھی توفیق نہیں ہو پاتی ہے کہ ہم اپنے امام سے منسوب ہو جائیں، ہم اپنے امام سے نسبت پیدا کر لیں، ہم اپنے امام سے رکاوٹوں کو دور کر لیں. اور ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے اور امام کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے گناہ ہوا کرتے ہیں. آپ خود دعائے قبائل میں جملہ پڑھتے ہیں، پروردگارہ ہمارے اس گناہوں کو معاف کر دے. کتنے جملات امام علی نے فرمایا، کسی اور نے نہیں، مولا نے جملات فرمایا. یہی گناہ ہے جو ہمیں محروم کرتے ہیں، یہی گناہ ہے جو ہمیں محبوس کر دیتے ہیں، یہی تو گناہ ہے جو ہمیں امام تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ اگر اپنے کو گناہوں سے پاک و صاف کر لو، پھر ہماری عطا تمہارے شامل حال ہوتی ہے، پھر ہمارا کرم تمہارے شامل ہے. اور پھر شاید یہ مجالس عزا بھی ایک ذریعہ ہے اپنے کو گناہوں سے پاک کر لینے کا. یہ بہترین موقع ہر سال میں اللہ نے آل محمد کے صدقے میں ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر پڑی ہوئی گناہوں کے گھر کو جھاڑ کر اس لائق بنانے کے ایمان سے مل سکے. یہ فرش عزا بھی در حقیقت ہمیں اس لائق بنانے کا ذریعہ ہے. یہ مجالس عزا بھی در حقیقت اس لائق بنانے کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے کو گناہوں سے پاک کر لیں تاکہ امام کا سامنا کر سکیں. آج اگر تمنا ہے کہ ہم امام کے ساتھ شریک ہو جائے، آج اگر تمنا ہے کہ ہم امام کی زیارت کر لیں، آج اگر ہمیں تمنا ہے کہ امام کے ہم دیدار کر لیں، تو ادھر سے کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہے. اور پھر جو بات آئی عرض کر دوں کہ امام نے خود فرمایا ہے کہ اگر تمہارے دل میں تمنا ہے تو صرف زبان تک تمنا نہ رہے بلکہ واقعی دل سے تمنا ہو. اور جب دل سے تمنا ہوتی ہے تو پھر بہت سے ایسے خوش قسمت افراد ہیں. آج ہم یہ دعا کریں کہ پروردگارہ، ہر وقت دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعا ہونا کہ آنے والے تیرے وعدے پر یقین ہے. لیکن دعا اور تمنا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے وعدے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں. اصل دعا یہ والے والے یقین ہے کہ امام آئیں گے، لیکن اصل دعا ہے کہ وہ امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم اس امام کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں، ہم اس لائق بن جائیں کہ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی چاہنے والا بہت زیادہ تمنا کرتا ہے، بہت زیادہ دل میں تمنا رکھتا ہے، بہت زیادہ دل میں طلب رکھتا ہے اور قسمت نہیں ہو سکی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اللہ اسے امام کے ظہور کے بعد دوبارہ موقع دے گا کہ اپنی تمنا کو پورا کر لے. ہم اگر تمنا رکھیں تو اس طرح کی تمنا رکھیں کہ اپنی نگاہوں سے دیکھیں، اگر چلے گئے تو اللہ دوبارہ وہ موقع نصیب کرے کہ ہم امام کے دیدار کر سکے، امام کی زیارت کر سکے. ورنہ یہ بھی ایک حقیقت ہے، کل جو میں نے اشارہ کیا تھا، امام کی مظلومیت معمولی نہیں ہے. آپ نے کسی مظلومیت کو نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن امام نے ہر مظلومیت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. آج امام کی نگاہوں کے سامنے ہر مظلومیت ہے. جب کربلا کے مسائل بیان ہوتے ہیں تو ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے، یا تو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. سن کے اور پڑھ کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں. لیکن زمانے کے امام کے سامنے آج ہر مصیبت نگاہوں کے سامنے پھرتی ہے. آپ سوچیے جس کی نگاہوں کے سامنے ہر مصیبت ہو وہ کیسے بے چین ہوتا ہوگا، وہ کیسے تڑپتا ہوگا، اس کا دل کیسے بے چین ہوتا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے جملہ فرمایا ہے، آسان نہیں ہے یہ ہماری اور آپ کی تاریخ جو دل میں آیا کہہ دیا. امام نے فرمایا تھا کہ میں ان آنسوؤں سے نہیں روتا ہوں بلکہ بدل دموع دمع، میں تو کربلا کے مسائل پر خون کے آنسو بہاتا ہوں. ہم اور آپ اگر جملات کہیں
تو شاید ہو سکتا ہے غلو ہو یا ایسی کہہ دیا. نہیں، امام کبھی نہیں فرماتے ہیں. امام نے اگر فرمایا میں خون کے آنسو بہاتا ہوں تو یقیناً آج بھی امام خون کے آنسو ہوتا ہے. انصاف سوچئے، جس کے نگاہوں کے سامنے ایک ایک منظر آتا ہوگا، ایک ایک کربلا کی مصیبت آتی ہوگی، ایک ایک شہادت کے منظر نگاہوں کے سامنے پھرتا ہوگا، وہ ایمان کے لیے کیسی سخت منزل ہوتی ہوگی. اور آخر کرام میں جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں ایمان کی مصیبت کی بات آئے، امام کی مظلومیت کی بات آئے، 1400 سال میں جتنے مسائل حق کے اوپر پڑے وہ سب امام کے لیے مصیبت ہے. 1-2 سال کی مصیبت نہیں ہے، اس امام کے سامنے 1400 سال کی مصیبتیں ہیں. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، انسان کا دل پھٹ جائے اگر تصور کر لے. ایک ایک مصیبت، امام علی پہ جتنی مصیبتیں پڑی آج امام کے سامنے ہیں. شہزادی کونین پر جو مسائل پڑے سب امام کے سامنے ہیں. پہلو کا دروازہ گرایا گیا وہ امام کے سامنے ہے. امام حسن کو زہر دیا گیا امام کے سامنے ہے. کربلا کے سارے مسائل امام کے سامنے ہیں. سوچئے جب ساری مصیبتیں جس کے سامنے ہو وہ کس طرح سے تڑپتا ہوگا، وہ کس طرح سے بے چین ہوتا ہوگا. میں نے کہا صرف ایک جملہ عرض کرو عزیزو، خود کربلا کے میدان میں امام کا ایک جملہ جو میں نے اس دن اشارہ کیا تھا، چوتھے امام نے جو بیان فرمایا تھا، مصیبت کی منزل تھی، مسائل کی منزل تھی، لیکن امام نے کیا فرمایا تھا کہ کربلا کی ساری مصیبتیں ایک طرف ہیں، کربلا کے سارے مسائل ایک طرف ہیں، کربلا میں بھرے گھر کا وہ جو جانا ایک طرف ہے، وہ سب شاید قابل برداشت ہو جائے، لیکن کربلا کے بعد آل محمد کے گھر کی خواتین کا بے پردہ پھرایا جانا، یہ خود امام نے فرمایا تھا سب سے بڑی مصیبت میرے لیے کربلا کے بعد آل محمد کے گھرانے کی خواتین کی بے پردگی. اگر سید سجاد نے جملہ فرمایا کہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت گھر کی عورتوں کی بے پردگی ہے، تو دل یہی کہتا ہے کہ جو ہمارے زمانے کا امام ہے اس کے لیے بھی مصیبت کی گھڑی وہ ہوتی ہے جب کوئی ایسی عورت یا خاتون جو اپنے کو سیدہ کونین کی طرف نسبت دیتی ہے اور بے پردہ باہر آتی ہے. یہ زمانے کے امام کے لیے مصیبت کا وقت ہوتا ہے. اگر ہم آج امام کی مظلومیت پہ گریہ کریں، امام کے مسائل پہ گریہ کریں، تو یہ بھی کوشش ہو کہیں ہمارے کسی عمل سے امام کو تکلیف نہ ہونے پائے، ہمارے کسی کام سے امام کو اذیت نہ ہونے پائے. کیا کربلا کے مسائل امام کے لیے کم ہیں؟ کیا آل محمد پر اٹھائی جانے والی مصیبتیں امام کے لیے کم ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ہمارے اعمال امام کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ہمارے کام امام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. خود امام نے فرمایا کرتے تم ہو، تکلیف ہمیں ہوتی ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی باپ اپنے بیٹے کے کاموں کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کیا بیٹے نے، باپ کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے کہ بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے سے نسبت ہوتی ہے. لہذا جب بیٹے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو باپ رنجیدہ ہوتا ہے، اس کا دل دکھتا ہے، وہ روتا ہے. عزیزو، اگر باپ اپنے اولاد کے کاموں کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتی ہے تو ہمارا امام بھی ہمارے پاس کاموں کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتا ہے. ہمارا امام بھی ہمارے پاس کاموں کو دیکھ کر غمزدہ ہوتا ہے. ہمارا امام بھی ہمارے پاس کاموں کو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. آج اگر ہم زمانے کے امام پہ گریہ کر رہے ہیں تو یہ بھی عہد کریں کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں گے جس سے ہمارے امام کو تکلیف پہنچے. ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے امام کو تکلیف پہنچا رہا ہو. عزادارو ذرا سوچو، کہہ دینا آسان ہے آج 6 محرم ختم ہو گئی، 7 محرم کی شب آ گئی. یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے کہ جب حسین کے خیموں میں علتش علتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ آج کی تاریخ سے پانی بند ہوا ہے، بلکہ اگر تاریخوں میں دیکھا جائے پانی پر پابندی تو اس وقت لگ گئی تھی جب دوسرے محرم کو قافلے ہٹائے گئے، قافلے کو امام حسین کے قافلے کو فرات سے دور کیا گیا تھا. لیکن آج کی تاریخ وہ ہے جب حسین کے خیموں میں قطرے آب بھی نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. آپ انصاف سے بتائیے، کل رات میں نے جملہ کہا تھا کہ ماں یا باپ کے لیے اپنے اوپر مصیبت برداشت کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی ماں یا باپ کے سامنے اگر اس کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو، کسی ماں یا باپ کے سامنے اس کا کمسن لال پیاس سے بے چین ہو تو آسان نہیں ہوتا ہے. ساری مصیبتیں ایک طرف ہیں. ذرا کربلا کی پیاس کو تصور کیجیے، اور آسان پیاس نہیں تھی.
آقا حسین بھی معمولی پیاسے نہیں تھے. کل میں نے جملہ کہا تھا کہ تصورات یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر اپنوں کو کسی مصیبت پہ پکارتا ہے تو اس مصیبت پہ پکارتا ہے جو اس کے لیے بہت سخت ہوتی ہے. کربلا میں کتنی قیامت کی منزلیں تھیں. کسی مصیبت پہ امام حسین نے ہم کو نہیں پکارا ہے بلکہ دو ہی مصیبتوں پہ تو ہمیں یاد کیا ہے. یہ یاد کرنا شاید پیغام کا ذرا سوچو. حسین کے لیے کربلا میں دو مصیبتیں بڑی سخت تھیں. شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکرونی، اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے آقا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، اس لیے کہ حسین کی پیاس کوئی آسان نہ تھی. حسین کی پیاس کوئی معمولی نہ تھی. جناب حسین پیاسا نہ تھے بلکہ زینب بھی پیاسی تھی. جناب حسین پیاسا نہ تھے بلکہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیاسا تھا. جناب حسین پیاسا نہ تھے بلکہ 4 برس کی سکینہ بھی پیاسی تھی. ذرا سوچو، باپ اپنی پیاس کو تو برداشت کر لے لیکن ان گمرائے ہوئے چہروں کو دیکھ کے، اس اصغر کے تڑپتے ہوئے علی اصغر کو دیکھ کے وہ باپ کیسے برداشت کرے گا؟ اداکاروں، کربلا کی پیاس کوئی آسان نہ تھی. کربلا کی پیاس کوئی معمولی نہ تھی. اور پھر جہاں آقا حسین پیاسے ہو، خود امام حسین نے جملہ عرض کیا ہے جو منسوب ہے امام سے، اپنی پیاس کو دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ نہ سوچنا کہ حسین معمولی پیاسے تھے. آپ کے سامنے ایک مرحلہ جو آقا حسین کے سلسلے میں منسوب فرمایا، پیاس سے میرا عالم یہ ہے کہ ذرا تصور کرو اگر کسی زمین پر کچھ دن تک پانی رکا رہے، جب وہ پانی سوکھ جائے تو زمین جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے. آپ سوچئے کہ زمین کا عالم کیا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا وہ شاید کچی زمین ہو، اگر کچھ دن تک پانی رہے اس کے بعد جب پانی سوکھ جاتا ہے زمین جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے. امام نے فرمایا کہ پیاس کی وجہ سے میرے جگر کا عالم یہی ہو چکا ہے کہ یہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے. عزیزو، ایک اثر جگر پہ آقا حسین کے تھا اور دوسرا منظر آپ کے سامنے ہے کہ جس وقت آقا عباس نے پکارا تھا، جناب علی اکبر نے امام حسین کو پکارا ہے تو یہی تو کہا تھا کہ اے بیٹا علی اکبر، اب پیاس کی وجہ سے میری نگاہوں کے سامنے دھواں دھواں سا ہے. اب اس پیاس کی وجہ سے مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا. اور یہی پیاس کا اثر آپ کے سامنے جب وہی جوان بیٹا آیا تھا، بابا جان پیاس مارے ڈالتی ہے. امام نے فرمایا تھا بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. جیسے ہی جناب علی اکبر نے اپنی زبان امام کے دہن مبارک پر دی تھی، فوراً زبان کو کھینچ کے جملہ کہا، بابا آپ کی پیاس سے مجھ سے زیادہ سرد ہے. پیاس کی وجہ سے آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے. آپ سوچئے جب آقا حسین اتنے پیاسے تھے تو اس حسین کے سامنے سکینہ کی پیاس کا عالم کیا رہا ہوگا. اس آقا حسین کی نگاہوں کے سامنے اس 6 مہینے کے بچے کی پیاس کا عالم کیا رہا ہوگا. کل ہی کی تو تاریخ ہے جب خیموں سے لتش لتش کی صدائیں بلند تھی. اور عزیزوں، جب لتش لتش کی صدائیں بلند ہو، کیا ایک لمحے کے لیے بھی ماؤں کو قرار آتا ہوگا؟ جب لتش لتش کی صدائیں بلند ہوتی ہوں گی تو کیا ایک منٹ کے لیے بھی غازی عباس کو قرار آتا ہوگا؟ جناب عباس کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ مائیں کس طرح بے چین ہوتی ہوں گی؟ آقا حسین کیسے دوڑتے ہوں گے؟ کل سے پیاس کا عالم ہے. اور پھر دوسرا مرحلہ ایسی پیاس کے ساتھ ساتھ ایک طرف پیاس ہو اور دوسری طرف ماؤں کی نگاہوں کے سامنے پیاسے بچے دنیا سے رخصت ہو جائیں. ماؤں کی نگاہوں کے سامنے پیاسے بچے دنیا سے چلے جائیں. اور عزیزوں، کربلا ہی تو وہ منظر ہے کہ جہاں ایک دو نہیں کتنی مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے. اور آج کی تاریخ جس شہید کو ہم رونے کے لیے بیٹھے وہ معمولی شہید نہ تھا بلکہ سوچو وہ شہید تو وہ تھا جو ایک دکھیاری ماں کی تمنا تھی. اس لیے کہ جب کوئی بھی عورت، کوئی خاتون بیوہ ہو جائے، آج کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے. اگر کوئی بھی عورت، اس کا شریک حیات دنیا سے چلا جائے، اس کا شوہر رخصت ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے اور اس کے پاس کوئی بچہ ہو، کمسن بچہ ہو، تو اس کی ساری امیدوں کا مرکز وہ بچہ ہوتا ہے. ساری امیدیں اسی بچے سے وابستہ ہوتی ہیں. وہ اسی کے سہارے جیتی ہے. ذہن میں خیال آتا ہے
جناب قاسم کی مظلومیت پہ آپ گریہ کریں، ساتھ ہی ساتھ اس دکھیاری ماں ام فروا کی مظلومیت پہ گریہ کیجئے۔ عزیزو، ہر خاتون اگر شوہر چلا جائے تو یہی تو سوچتی ہے کہ جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا تو میری زندگی کا سہارا ہوگا۔ عزیزو، جب آقا حسن کی دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، جب مولا حسن کی شہادت ہوئی ہوگی، یہی تو سوچا ہوگا ابھی میرا بچہ کمسن ہے، جب یہ جوان ہو جائے گا تو میرا سہارا بنے گا، جب یہ بچہ جوان ہو جائے گا تو مجھے سہارا دے گا۔ عزیزو، کس تمناؤں سے قاسم کو پالا ہوگا، ہائے وہی قاسم جب جوانی کی منزل کو پہنچے، وہ بیوہ ماں اپنے جوان سے کہے، اے میرے لال مقتل میں جاؤ۔ تنہا شہادت نہیں، جس نے پوری زندگی صرف یہ سوچ سوچ کے پالا تھا جب میرا لال جوان ہوگا تو میری زندگی کا سہارا بنے گا۔ کربلا کی مظلومیت یہی تو تھی، تنہا ایک بیٹے کو قربان نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنی زندگی کے سہارے کو خدا حافظ تھا۔ اور عزیزو، یہ قاسم ہے، شب عاشور کا منظر آپ مسلسل مسائل سن رہے ہیں کہ شب عاشور جب امام حسین نے شہداء کی فہرست کو گنوایا ہے، بیان کیا کہ کل کون شہید ہوگا، مصلحت کے تحت جناب قاسم کا نام نہیں لیا۔ جناب قاسم فوراً کھڑے ہو کر، چچا جان، کیا اس شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین نے ایک سوال بھی کیا، سوال نہیں تھا بلکہ دنیا کو پیغام دینا تو فرمایا، میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جواب یہ دیا تھا بابا جان، چچا جان، احلا من الرسل، چچا جان موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آؤ کربلا کے میدان میں پہچانو، امامت و ولایت کا وقت پڑھنے کے بعد یہ جوان پیغام دے رہا تھا کہ موت بھی میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور عزیزو، یہاں پر آپ سنتے رہتے ہیں جس وقت امام حسین نے فرمایا ہے کہ بیٹا کل تم بھی شہید ہوں گے، جو بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک جملہ فرمایا ہے، اے میرے لال کل تم بھی شہید ہو گے اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ عزیزو، جیسے ہی اپنا نام سنا قاسم خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی کمسن شہزادے کا نام آیا تو آپ کے سوال کر لیا تھا، اے چچا جان کیا دشمن خیموں میں ڈرائیں گے؟ اے چچا جان کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ آقا حسین نے یہی تو جواب دیا تھا، اے میرے لال خیموں میں نہ آئیں گے بلکہ ہم خود اپنے لال کو مقتل میں لے کے جائیں۔ صبح عاشور نمودار ہوئی ہے کہ جوان گیا ہے، اپنے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وہ منزل بھی آئی کہ جناب قاسم بار بار امام حسین کے پاس آتے تھے اور یہ فرماتے، چچا جان اب مجھے بھی اجازت دے دیے۔ امام حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب کافی دیر ہو گئی تو جناب قاسم نے کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ اسی اثنا میں خیال آیا کہ جب میں کمسن تھا، جب میں چھوٹا تھا، میں نے یہی تو سنا ہے کہ آخری وقت میرے بابا نے میرے بازو میں ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ فرمایا تھا، میرے لال قاسم کا جب کوئی سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ عزیزو، جیسے ہی یہ خیال آیا فوراً چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اس تعویذ کو کھولا جو جملات لکھے تھے، اے میرے لال قاسم کربلا میں تو رہوں گا، جب قربانی آل محمد کا وقت آئے تو میری طرف سے تم اپنی جان کو اپنے آقا پہ نثار کر دینا۔ یہ کربلا کے جذبات تھے، جیسے ہی اس تحریر میں دیکھا ہے خوش ہوئے، اپنے چچا کی خدمت میں لے کر آئے۔ عزیزو، جیسے ہی آقا حسین نے تحریر کو دیکھا ہے، شاید ایک جملہ بھی کہا ہوگا، اے قاسم میرے بھائی کی تحریر نہیں لائے ہو بلکہ اپنی شہادت کا پروانہ لائے ہو۔ اور عزیزو، کربلا کی وہ منزل ہے، انسانیت کا پیغام ہے۔ کربلا میں امام حسین نے سب کو خدا حافظ کہا ہے۔ جتنے بھی شہید کربلا میں گئے ہیں سب کو آقا حسین نے خدا حافظ کہا ہے، لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ خدا حافظ کہتے وقت آقا حسین نے کسی کو گلے سے لگا کر اتنا گریہ کیا ہو کہ بے ہوشی طاری ہو گئی ہو۔ لیکن تنہا یہ قاسم ایسا شہید ہے کہ جب آقا حسین نے خدا حافظ کیا ہے تو گلے سے لگا کے اتنا روئے کہ دونوں بے ہوشی طاری ہو گئی۔ شاید دنیا کے سامنے یتیم کی عظمت کو بھی بیان کیا ہو کہ جب یتیم حسن دنیا سے جا رہا ہے تو حسین غریب کا ایک عمل ہے یتیم کی عظمت کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ عزیز خدا حافظ کا ہے، منزلیں گزری اور جس وقت جناب قاسم رخصت ہوئے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ اتنے کمسن تھے
13 یا 14 سال کا سن تھا جناب قاسم کا. اس ٹائم ان کے ناپ کی زرہ بھی نہیں تھی، جناب قاسم کے برابر زرہ نہیں تھی. روایت بتاتی. اور جس وقت سوار ہوئے ہیں کمسن تھے، لہذا آقا عباس نے اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کیا ہے. آپ تصور کیجیے جو کمسن ہو 13-14 سال کا ہو، جناب عباس نے سہارا دے کر سوار کیا ہے. اور وہ منزل آئی ہے کہ مقتل میں آئے ہیں. آسان نہیں ہوتا ہے کسی بیوہ کا سہارا مقتل میں جنگ کر رہا ہو. آپ سوچیں اس بیوہ کا عالم کیا ہوتا ہے. جس وقت جناب قاسم میدان میں جنگ کر رہے ہوں گے تو ماں کا عالم کیا رہا ہوگا. ماں کے دل میں یہی تو تمنا رہی ہوگی کہ میرا لال 3 دن کا پیاسا ہے، میرا لال 3 دن کا بھوکا ہے، اور اس کے سامنے لاکھوں کا لشکر ہے. عزیزوں اسی اسنا میں ایک آواز گونجتی ہے، یا ماں دیکھنی، اے چچا جان میری مدد کو پہنچو، اے چچا جان میری مدد کو آؤ. عزیزوں ادھر امام حسین کے کانوں میں آواز آئی، مقتل کی طرف روانہ ہوئے. جس وقت مقتل کی طرف روانہ ہوئے یہاں تاریخ بتاتی ہے کہ آقا حسین نے ایک منظر دیکھا ہے. منظر کیا تھا کہ دیکھا ظالم جناب قاسم کے سرانے بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ جناب قاسم کے سر و تن میں جدائی کرے. عزیزو حسین غریب امام حسین کا یہ دیکھنا تھا. امام نے ایک شیرانہ حملہ کیا ہے، امام کا ادھر حملہ کرنا تھا، اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے. عزیزوں ذرا سوچو، ادھر سے آقا حسین دوڑے ہیں، ادھر ظالم نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا. ادھر آقا حسین کا آگے بڑھنا تھا، ادھر سے ظالم کی فوج کا آنا تھا. درمیان میں قاسم لیٹے ہوئے تھے. عزیزوں وہ قیامت کی منزل آئی ہے کہ خدا کسی چچا کو منظر نہ دکھائے، کسی ماں کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر نہ آئے. قاسم درمیان میں تھے، جب فوجیں دوڑی ہے بیچ میں قاسم کا جسم پامالے سمے اسوا ہو گیا. اور عزیزوں بس میں نے ختم کیا. جس وقت جناب قاسم کے جس پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑی ہیں اور امام حسین نزدیک پہنچے، میں نے کہا کہ جس وقت پکارا ہے تو جملہ زبان پہ یہ تھا، یا اماں ہو دیکھنی، اے چچا جان میری مدد کو آؤ، اے چچا جان میری مدد کو دوڑو، اے چچا جان میری مدد کو پہنچو. لیکن عزیزوں جملہ بھی ہے کہ جس وقت نزدیک پہنچے ہیں تو کمسن کے منہ پہ جملہ تھا، یا اماں ہو دیکھنی. اے عزیزوں چھوٹے بچوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو مدد کے لیے پکارے اور اس کو مدد میں آنے میں دیر ہو تو اپنی ماں کو مدد کے لیے پکارتا ہے. اے عزادارو، پہلے قاسم نے چچا کو مدد کے لیے پکارا، لیکن جب چچا کے آنے میں دیر دیکھی تو آواز دی، اے اماں مدد کو دوڑو، اے اپنا مدد کو آؤ. آقا حسین پہنچے، ایک جملہ زبان پہ تھا، اے بیٹا قاسم تمہارے چچا کے لیے شاخ ہے، تم اپنے چچا کو مدد کو پکارو، لیکن تمہارا چچا مدد کو نہ پہنچ سکے. جب مدد کو آئے تو تمہیں پائے گا نہ ہو. عزیز و لاش قاسم کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا، پیر زمین پہ خط دیتے جا رہے تھے، خیمے میں لا کے رکھا. ہائے کوئی ہے جو ہمیں فرما کا سہارا دے، ہائے زندگی کی امیدیں چلی گئی، ہائے فرما. لاش قاسم کو دیکھ کے اپنے کو لاش قاسم پہ گرایا ہے. بس ایک فریاد کی ہوگی، ایک قاسم نہیں بلکہ آقا حسین پہ ہزاروں قاسم قربان. الا رحمۃ اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا اس فرش عزا کا واسطہ ہے، اس مجلس عزا کا واسطہ ہے، ذکر کا واسطہ ہے، ہماری اس عزا کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے، ہم جہاں جہاں بھی مجلسوں میں عزاداری میں شرکت کریں، خدایا ہماری اس شرکت کو قبولیت کی شرف سے نواز دے. پروردگارہ تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے، ہم